بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں اردو کے متعلق جو اس کی ابتدا ہے اور اس کا جو ارتقاء ہے اور اس میں جو ہے مختلف جو ایریاز ہیں ان کا جو اس کے ساتھ تعلق ہے یا اس کے متعلق جو نظریات ہیں تو ان کو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا۔ تو یہ بڑی امپارٹنٹ ویڈیو ہے، تو اس کو دیکھیں۔ مزید بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میرے چینل پر موجود ہیں تمام سبجیکٹس کے متعلق، تو آل ان ون چینل ہے، تو ضرور اس سے استفادہ کریں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی آمد سے قبل ذات پات کے نظام میں تقسیم ہندوستان کے مقامی لوگوں کی کتنی زبانیں ملک کے طول و عرض میں رائج تھیں؟ تو یہ تقریباً 15,000 زبانیں تھیں۔ اور نیکسٹ ہے، کس قوم نے فارسی، عربی اور ہندوستان کی مقامی زبانوں کے اشتراک سے وجود آنے والی زبان میں وہ تمام روایات اور اقدار داخل کر دیے جو ان کے مذہبی اور تہذیبی ورثے کی عکاسی کرتی ہیں؟ تو یہ قوم جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے۔ اور مسلمانوں کی آمد سے قبل ہندوستان میں کون سی دو زبانوں کا رواج تھا؟ تو پراکرت اور سنسکرت کا رواج تھا۔ اور نیکسٹ آگے آپ کا، کون سے مسلمان حکمرانوں کے باعث اردو زبان میں انقلابی تبدیلیوں نے جنم لیا؟ تو یہ مغل حکمرانوں کی وجہ سے۔ اور اردو زبان کو سرکاری حیثیت حاصل کرنے میں کتنی صدیاں لگیں؟ 3 صدیاں۔ اردو زبان کے آغاز سے لے کر اس کے سرکاری زبان بننے تک کے عرصے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو دور آغاز کہتے ہیں۔ دہلی میں مغل حکمرانوں کے اقتدار کے دوران اردو زبان کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ اس زمانے میں نئی تشکیل پانے والی اس زبان کو کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ تو اس کو اردو معلیٰ، زبان اردو معلیٰ کے طور پر جانا جاتا تھا۔ نیکسٹ آگے آپ کا، شاہجہان کے دور کی زبان اردو معلیٰ کو کس زبان سے وہی نسبت تھی جو نیم متمدن قبائل سے دور حاضر کے مہذب انسان کو ہے؟ تو یہ زبان دہلوی کو۔ نیکسٹ آگے، مسلمانوں کی تہذیبی اور معاشرتی رجحانات کی آئینہ دار زبان اردو کو آج بھی کس اتحاد کی یادگار مانا جاتا ہے؟ تو یہ ہندو مسلم اتحاد کی یادگار مانا جاتا ہے۔ اور نیکسٹ ہے، مختلف بولیاں بولنے والوں کے جمع ہونے سے جو زبان ذریعہ ابلاغ بنی وہ کیا کہلاتی ہے؟ تو وہ اردو۔ اردو کی تاریخ میں قدیم ترین شعری و نثری نمونے کون سی شخصیات کے بولے گئے اور لکھے گئے جملوں میں پائے جاتے ہیں؟ تو یہ صوفیاء کرام کے۔ نیکسٹ آگے، شاہجہان آباد کے بازار کا نام کیا رکھا گیا تھا؟ تو اردو بازار رکھا گیا تھا۔ اگرچہ برصغیر میں درباری اور دفتری زبان فارسی ہی تھی، لیکن روزمرہ بے تکلف گفتگو نئی جنم لینے والی زبان میں ہونے لگی۔ تو اس خوبصورت اور شستہ زبان کو کس نام سے موسوم کیا گیا؟ تو اس کو اردو معلیٰ کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اردو میں صوفیاء کرام کا جو کردار ہے تو اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اس میں سوال ہے، فارسی اور ہندی زبان میں شعر کہنے کی روایت کس نے ڈالی؟ تو یہ امیر خسرو نے ڈالی۔ اور ترکی اور ہندی دونوں کو ملا کر ایک نئی دھن ریختہ سے کس شخصیت نے ایجاد کی؟ تو یہ امیر خسرو نے ایجاد کی۔ اور ہندوستان میں کس زبان کی ابتدا صوفیاء کرام، تبلیغ ٹوٹکوں اور ان کے متعارف کردہ اصطلاحات کے ذریعے ہوئی؟ تو اردو کی۔ اور صوفیاء کرام اپنی زبان بولنے کے ساتھ ساتھ مقامی زبان بولنے کی کوشش کرتے، کیونکہ ان کا بات لوگوں تک پہنچ جائے زبان کی حیت اور انہیں ہرگز خیال نہ تھا۔ اس ملی جلی زبان سے کس کے بہت سے جملے استعمال ہوئے؟ کس زبان کے؟ تو یہ اردو کے بہت سے جملے استعمال ہوئے۔ اور نیکسٹ ہے آپ کا، صوفیاء کرام اپنی زبان بولنے کے ساتھ ساتھ یہاں کی مقامی زبان بولنے کی کوشش کرتے، کیونکہ ان کا مقصد تھا کہ بات لوگوں تک پہنچ جائے، زبان کی حیت اور ترکیبوں کا انہیں ہرگز خیال نہ تھا۔ یہ وہی والا سوال ہے۔ تو یہ جو جملے میں ماہر لسانیات کے درج الفاظ لکھیں ان کا نام بتائے۔ یہ جو اسٹیٹمنٹ کس نے کہی ہے؟ تو یہ ڈاکٹر رضیہ سلطانہ نے کہی ہے۔ پونوں کا چاند بھی بالا ہے، بابا فرید گنج شکر کا یہ فقرہ کس کتاب میں درج ہے؟ تو یہ اقوال سیر الاولیاء میں ہے۔ نیکسٹ، بابا فرید سے کس نے دریافت کیا کہ جسم میں عقل کا مقام کون سا ہے؟ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ بیچ سر کے۔ نیکسٹ آیا، جو فن کی ہنسی کیا ہوئی
سو ہوئی کس کا فکرہ ہے؟ تو یہ شرف الدین یحییٰ منیری کا ہے۔ برکت شیخ پٹھا ایک منہ ایک نٹھا، تو کس کا فکرہ ہے؟ تو یہ ہے جناب اشرف جہانگیر سمنائی کا۔ نیکسٹ ہے گھر میں گئے وہاں دیکھتے ہیں تو ایک محراب تھا جسے قبولیت کا محراب بولتے ہیں۔ یہ فکرہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی کس کتاب سے لیا گیا؟ تو یہ شکار نامہ سے۔ کس شخصیت نے نثر کو بہت زیادہ عوامی بنانے کی کوشش کرتے ہوئے اردو زبان کی ابتدائی نثر کو زیادہ سے زیادہ عام فہم بنایا؟ تو یہ شاہ میرا جی نے۔ بات کرنے ہوں نماز جاتا ہے، نماز میں آدمیان کی مثالی دعا منگنے نماز جاتا ہے۔ کس شخص نے یہ الفاظ اپنی کتاب احکام الصلاۃ میں لکھے؟ یہ مولانا شاہ عبداللہ نے۔ اور اب جو اردو زبان کی ابتدا ہے اس کے متعلق جو مختلف نظریات ہیں تو ان کو ہم پڑھیں گے اس نیکسٹ اس میں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کے بقول ساخت کے اعتبار سے اردو ایک قسم کی زبان ہے، یعنی ایک جو ہے وہ مخلوط قسم کی زبان ہے۔ نیکسٹ ہے اردو کی ابتدا کو کس مغل بادشاہ کے عہد سے منسوب کیا گیا؟ تو یہ شاہ جہاں کے عہد سے منسوب کیا گیا ہے۔ اور غیر آرین قومیں اپنی اپنی زبانیں اپنے ہمراہ لائیں کہ جو کچھ تبدیل شدہ صورت میں کے نام سے موسوم ہوئی، تو یہ پراکرت کے نام سے موسوم ہوئی۔ نیکسٹ آگے ہندوستان میں آرین لوگ اپنی زبان اپنے ہمراہ لائے جو کہلائی، تو آرین جو زبان لے کر وہ سنسکرت کہلائی۔ بدھ مذہب کے بانی مہاتما بدھ نے کس زبان میں اپنے مذہب کی اشاعت کی؟ تو پالی زبان میں۔ اور نیکسٹ ہے بدھ مذہب کے بانی مہاتما بدھ نے کس زبان میں اپنے مذہب کی اشاعت کی؟ تو پالی زبان میں۔ اور پرتھوی راج کے کس درباری شاعر نے ایک کتاب پرتھوی راج راہو 3 جلدوں میں اور 37 میں لکھی؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے چندر کوٹی نے۔ نیکسٹ آگے ویسل رائے کس کی تصنیف کردہ ہے؟ تو یہ نوبت لال کی۔ سلطان فیروز نے کہاں سے بہت سی سنسکرت کی کتابیں منگوا کر ترجمہ کروائیں؟ تو یہ نگر کوٹ سے۔ اور ڈاکٹر وائٹ برجنڈ نے جن کے انگریزی مقالہ کا ترجمہ علامہ اقبال نے کیا تھا، ان کے خیال کے مطابق اردو نے کب جنم لیا؟ تو یہ شہنشاہ اکبر کے عہد میں۔ اردو زبان قطب الدین ایبک کے زمانے میں برج بادشاہ میں فارسی کی ملاوٹ سے پیدا ہوئی ہے، کس کی رائے ہے؟ تو یہ سعید ماروری کی رائے ہے۔ اور اردو زبان کا پہلا مایا خمیر پنجاب میں تیار ہوا، اور اس کا کھڑی بولی یا برج بادشاہ والے نظریے سے کوئی تصادم نہیں، نہ دکن میں اردو یا گجرات میں آغاز تصنیف والے نظریے سے کوئی ٹکراؤ ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے بھی شیرانی کے نظریے کی تصحیح کرتے ہوئے اردو زبان کے ارتقاء کے متعلق یہ الفاظ کس کتاب میں لکھے؟ تو یہ انہوں نے ڈاکٹر سید عبداللہ دیباچہ مقالات حافظ محمود شیرانی میں لکھے۔ اور یہ امپارٹنٹ ہے، ان میں سے کوسچن جو ہے وہ آپ کے لیکچر اردو اور ایس ایس ٹی وغیرہ کے اس طرح کے پیپر میں ہر حال میں، اور اس کے علاوہ جو اے ڈی ہوتے ہیں یا جنرل ایبلٹی ٹیسٹ وغیرہ اس میں یہاں سے کوسچن اٹھائے ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ امپارٹنٹ ہے، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے۔ نیکسٹ ہے اردو یا ہندوستانی یا جو کچھ اس کا نام رکھو پنجاب میں پیدا ہوئی اور پنجابی اس کے بانی تھے، اردو کا مولد پنجاب ہے نہ کہ شاہ جہاں آباد۔ یہ دعویٰ کس نے کیا؟ تو یہ محمد اکرم چغتائی ان اپنی کتاب پنجاب میں اردو اس میں کیا۔ نیکسٹ ہم عثمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچے ہیں، اس لیے قرین قیاس یہی ہے کہ جس کو ہم آج اردو کہتے ہیں، اس کا ہیولہ جو اردو وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا۔ یہ کس کا دعویٰ ہے؟ یہ سید سلیمان ندوی کا دعویٰ ہے، انہوں نے نقوش سلیمانی اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ نیکسٹ ہے دکن میں علم و ادب کی ابتدا کس صدی ہجری میں ہوئی؟ تو یہ 8ویں صدی ہجری میں ہوئی۔ اور نیکسٹ ہے دکن کا پہلا اردو مصنف کس کو قرار دیا جاتا ہے؟ تو یہ شیخ گنج العلم کو قرار دیا جاتا ہے۔ معراج العاشقین اردو کی سب سے قدیم کتاب کو کس انجمن نے شائع کیا؟ تو یہ انجمن ترقی اردو نے۔ یہ کس کتاب کا اقتباس ہے؟ گھوڑے کو بہتر کھوڑ ہے
اس کو نہ حکمت ہور ہے، ہر دم ذکر سوں توڑ ہے، غافل نہ ہو ہوشیار تو یہ معراج العاشقین کتاب کا اقتباس ہے۔ بہمنی دور حکومت کے ایک قدیم ممتاز دکنی شاعر فخر الدین کا تخلص کیا تھا؟ تو یہ نظامی تھا۔ 1458 دکنی شاعر فخر الدین نے ایک مثنوی کس نام سے تحریر کی؟ تو یہ قدم راؤ پدم راؤ کے نام سے تحریر کی۔ شرح مرغوب القلوب، جل رنگ اور گل باسی کس کے کلمی شاہکار ہیں؟ تو یہ ہیں جناب میراں جی کے۔ میراں جی کی نظم خوشنامہ اشعار پر مشتمل ایک نظم ہے جس کا وزن ہندوی ہے، تو اس میں 170 اشعار ہیں۔ میراں جی کے فرزند ارجمند شاہ برہان الدین جانم نے نثر میں کون سا رسالہ تصنیف کیا؟ کلمۃ الحقائق تصنیف کیا۔ گنج مخفی کا مصنف کون ہے؟ تو شاہ امین الدین اعلیٰ۔ اشرف بیابانی نے کون سی مثنوی لکھی؟ تو نوسرہار۔ مثنوی نوسرہار نام رکھنے کی وجہ بتائیں؟ تو مثنوی میں 9 ابواب ہیں اس لیے نوسرہار رکھا ہے۔ اردو کو دکن میں کیا کہتے ہیں؟ تو دکنی کہتے ہیں۔ یہ سوال PC کے اس میں آیا بھی ہے پہلے۔ اور اس کے علاوہ کلی قطب شاہ پہلے شخص ہیں جن کا کلام اردو مجموعی صورت میں موجود ہے۔ ان کے زبان میں کالی پختگی اور ترقی پائی جاتی ہے۔ قطب شاہ کا ہی کلام اب تک ایسا کلام کہا جاتا ہے کہ جس میں ادبی شان موجود ہے۔ تو یہ سارا جو سٹیٹمنٹ ہے تو یہ کس کے الفاظ ہیں؟ تو یہ ہیں جناب رام بابو سکسینہ، تاریخ ادب اردو، ان کی کتاب کا نام ہے مترج، جس کا ترجمہ کیا مرزا محمد عسکری نے۔ نیکسٹ ہے سلطان محمد کلی قطب شاہ کے بھتیجے اور جانشین سلطان محمد قطب شاہ بھی نظم و نثر فارسی اور اردو دونوں میں لکھتے تھے۔ ان کے کتنے دیوان ہیں؟ تو 2۔ پھول بن میں عبداللہ قطب شاہ کی مدح میں کتنے شعر لکھے گئے ہیں؟ تو یہ 38۔ اور ابن نشاطی نے 1744 اشعار کی کس مثنوی میں نہایت عمدگی سے اور سلیقے کے ساتھ اپنا شاعرانہ جوہر دکھائیں؟ تو یہ بھول پن میں۔ اور نے ایک مثنوی بعنوان سیف الملوک و بدیع الجمال لکھی، یہ کس نے لکھی؟ تو یہ غوازی نے۔ اچھا غواسی ہے شاید۔ اور غواسی کے آخری دنوں کی تصنیف کا نام بتائے؟ تو طوطی نامہ۔ معراج نامہ کے عنوان سے کس نے نظم لکھی؟ تو یہ سید بلاکی نے لکھی۔ موذم نے کس سال میں معراج نامہ لکھا؟ تو یہ 1669 میں۔ صبرس کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو قصہ حسن و دل۔ میراں یعقوب نے ایک ضخیم کتاب شمائل الاتقیاء کا کس زبان میں ترجمہ کیا؟ تو اردو میں۔ طبی کی مثنوی بہرام و گل اندام کتنے اشعار پر مشتمل ہے؟ تو یہ ہے جناب 1340 پر۔ طبی نے اپنی مثنوی کی بنیاد فارسی شاعر نظامی کی مثنوی پر رکھی۔ مثنوی جو ہے اس کا نام ہفت پیکر ہے۔ محب نے کس نام سے ایک مثنوی لکھی؟ تو یہ معجزہ فاطمہ۔ مختار کے مولود نامہ کے 1 سال بعد فتحی نے ایک مولود نامہ تحریر کیا، وہ کتنے اشعار پر مشتمل ہے؟ 2700۔ خواص نے 1669 میں کون سی مثنوی لکھی؟ تو قصہ حسینی۔ 10,000 اشعار پر مشتمل ایک طویل مثنوی قصص الانبیاء کس نے قلم بند کی؟ تو یہ قدرتی نے۔ قصہ ابو سہمہ کے نام سے 1669 میں کس نے مثنوی لکھی؟ تو یہ اولیاء نے لکھی۔ فائز نے 2500 اشعار پر مشتمل ایک مثنوی کس نام سے لکھی؟ تو یہ انہوں نے لکھی جناب رضوان شاہ روح افزا کے نام سے۔ نیکسٹ ہے مثنویاں وصال العاشقین اور نزہۃ العاشقین کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ حسین ذوقی کی۔ مثنوی من لگن اور بن گلاب نامہ کن کی یادگار ہیں؟ تو یہ محمود بحری کی۔ کیا یہ کہنا درست ہے کہ ایہام گوئی کی تحریک بنیادی طور پر اردو کی تحریک ہے، یعنی رواج کی تحریک ہے؟ ایہام گوئی کی تحریک کا دوسرا مرکزی کردار کون ہے؟ تو محمد شاکر ناجی۔ شاکر ناجی کا سارا دیوان شروع سے آخر تک میں ڈوبا ہوا ہے، تو ایہام میں ڈوبا ہوا ہے۔ کس شاعر کے ہاں شعر ایہام کا نہیں بلکہ
یہاں شیر کا ہوتا ہے تو یہ یک رنگ کے ہاں۔ اور اب شروع کرتے ہیں فورٹ ولیم کے کالج کے بارے میں۔ یہ بہت امپارٹنٹ ہے یہ والا چیپٹر، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ تو اردو کے متعلق فورٹ ولیم کالج کا جو ہے نا بڑا نمایاں کردار ہے، تو اس سے متعلق تقریباً ہر ایگزام میں کچھ نہ کچھ اس سے اٹھایا ہوتا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اردو نثر کی ابتدا واقعی فورٹ ولیم کالج کلکتہ سے ہوئی۔ یہ کس کا دعویٰ ہے؟ تو یہ رام بابو سکسینہ اردو تاریخ و ادب ان کتاب تاریخ اردو ادب میں اس نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ رائل ایشیاٹک سوسائٹی بنگال کی بنیاد کس نے رکھی؟ تو یہ وارن ہیسٹنگر نے رکھی۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا فورٹ ولیم کالج کا قیام کس کا منصوبہ تھا؟ تو یہ لارڈ ویلزلی کا تھا۔ اور نئے فورٹ ولیم کالج کے طلباء کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زیادہ تر کلاسیکی زبانوں کی مشہور اور مقبول کتب کو ہی اردو میں منتقل کرنے کی سعی کی۔ تو یہ ڈاکٹر گلکراسٹ نے۔ نیکسٹ، کس تحریک کے اس کارنامے کو نظر انداز نہیں کرنا ممکن نہیں کہ اس نے چہار درویش، طوطا کہانی، آرائش محفل، یعنی اس طرح کی جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، کنڈلا اور شکنتلا وغیرہ کو اردو میں منتقل کیا، یعنی اور زبان سے ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں اس کو لکھا۔ تو یہ تحریک فورٹ ولیم کالج نے کیا سارا۔ اردو میں کا ارتقاء فورٹ ولیم کالج کا رہن احسان ہے داستان نگاری کا۔ اچھا، خالی جگہ نے اردو زبان کے قواعد اور لغت مرتب کر کے عہد کیا اور دن رات کی محنت شاخہ سے 1787 میں انگریزی ہندوستان لغت کا مسودہ مکمل کر لیا۔ تو یہ ڈاکٹر گلکرسٹ نے۔ گلکرسٹ کی دوسری کتاب کون سی ہے؟ تو یہ ہندوستانی زبان کے قواعد، یہ ان کی کتاب ہے۔ گلکرسٹ کی دوسری کتاب ہندوستانی زبان کی قواعد بعد کون سی کتاب چھپی؟ تو ضمیمہ ہندوستانی لسانیات چھپی ہے۔ اور اس کے بعد 1800 میں کسے فورٹ ولیم کالج میں ہندوستانی زبان کے پروفیسر کے عہدہ پر متعین کیا گیا؟ تو یہ ڈاکٹر گلکرسٹ کو۔ فورٹ ولیم کالج کے قیام سے پہلے ہندوستان میں کا کوئی مطبع قائم نہیں ہوا، اردو کا مطبع نہیں تھا۔ اور بہادر علی حسینی فورٹ ولیم کالج میں کیا کام کرتے تھے؟ یہ میر منشی تھے۔ اور حسینی نے گلکرسٹ کے کس رسالہ کو مرتب کیا؟ تو انہوں نے رسالہ قواعد زبان کو مرتب کیا۔ ہتھو پردیش کا ترجمہ اخلاق ہندی کے نام سے کس نے کیا؟ تو یہ بہادر علی حسینی نے کیا۔ اور نقلیات کی 2 جلدیں کس نے مرتب کی تھیں؟ تو یہ حسینی نے مرتب کی تھیں۔ اور کس کی نثر بے نظیر طلباء کے نصاب میں شامل تھی؟ تو یہ بہادر علی حسینی کی کتاب تھی۔ فورٹ ولیم کالج میں میرا من کی رسائی کس کی وساطت سے ہوئی؟ تو یہ بہادر علی حسینی کی وساطت سے ہوئی۔ کتاب گنج خوبی کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ میرا من کی ہے۔ اور یا میر امن ہے، پتہ نہیں، یہ ڈاؤٹ ہے، یہ لفظ میر امن ہے یا میرا من ہے، ایسے میرے خیال میں میر امن ہوگا۔ اچھا جی، فورٹ ولیم کالج میں سب سے زیادہ کتابیں کس نے مرتب کی؟ تو یہ حیدر بخش حیدری نے کی۔ اور آرائش محفل، تاریخ نادری، گلزار دانش، گلدستہ حیدری، تذکرہ گلشن ہند اور ہفت پیکر کس کی تصنیف ہیں؟ تو یہ حیدر بخش حیدری کی ہیں۔ حیدر کو بطور افسانہ نگار کس نے دریافت کیا؟ تو یہ ڈاکٹر عبادت بریلوی نے دریافت کیا۔ اور اس کے علاوہ فورٹ ولیم کالج کے مصنفین میں سے شیر علی افسوس نے گلستان سعدی کا ترجمہ کس نام سے کیا؟ تو یہ باغ اردو کے نام سے کیا۔ شیر علی کی کتاب آرائش محفل سبحان رائے کی کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ تو یہ خلاصۃ التواریخ کا ہے۔ تحریک فورٹ ولیم کالج میں نثر کی دوسری روح اور کے زیر اثر پروان چڑھی۔ تو یہ فارسی اور عربی کے زیر اثر پروان چڑھی۔ اچھا، خالی جگہ نے تذکرہ گلزار ابراہیم کا ترجمہ متعدد اضافوں کے ساتھ کیا۔ تو یہ مرزا علی لطف نے۔ فورٹ ولیم کالج کے کام کرنے سے پہلے
فقہ اسلام کی ایک کتاب عربی زبان میں لکھ چکے تھے؟ تو یہ مولوی امانت اللہ شیدا یہ لکھ چکے تھے۔ اچھا جی، خالی جگہ کس کے مشہور کاموں میں قرآن مجید کا ترجمہ بھی شامل ہے؟ تو یہ مولوی امانت اللہ شیدا کے کاموں میں۔ مولوی امانت اللہ شیدا کو جس تصنیف سے شہرت ملی اس کا نام ہے جامع الاخلاق، جو کس کا ترجمہ تھی؟ یہ اخلاق جامع کا ترجمہ تھی۔ اور یہ جو مادون الکام کندلہ ترجمہ کریمہ تعلیق ہندی بیتال پچیسی اور یہ ساری جو کتابیں ہیں یہ مظہر علی طلح نے جو ہے وہ اس کو تالیف کی۔ نیکسٹ ہے فورٹ ولیم کالج کی تحریک نے اردو نثر کو کیا دیا؟ تو یہ ایک تاریخ دی۔ اچھا جی، علی گڑھ تحریک کے محرک اول تھے سر سید احمد خان، اور سر سید احمد خان نے 1841 سے 1857 کے دوران انہوں نے کتنی کتابیں تالیف کی؟ تو 15۔ اور نیکسٹ آپ کا آ گیا علی گڑھ تحریک نے نہ صرف کے غلبہ کو روکنے کی کوشش کی بلکہ اس نے انسٹیٹیوٹ گزٹ اور تہذیب الاخلاق کے ذریعے اردو کو فروغ دیا، یعنی ہندی زبان کے غلبہ کو روکنے کی کوشش کی۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا حالی کی اولین کتاب تریاک مسموم کس پادری کی غلط بیانیوں کے جواب میں تھی؟ عماد الدین کی۔ نیکسٹ ہے کا شمار علی گڑھ کے ان ادباء میں ہوتا ہے جنہوں نے ادب کی کئی اصناف پر اپنا اثر چھوڑا؟ حالی۔ مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر کس نے جدید شاعری کو تنقیدی اساس مہیا کی؟ تو یہ حالی نے۔ تاریخ ہندوستان 10 جلدوں پر محیط کتاب کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ مولوی ذکاء اللہ کی ہے۔ اور واضح اصطلاحات کن کا تحقیقی کارنامہ ہے؟ تو یہ ہے جناب وحید الدین سلیم کا۔ اور افادات سلیم کس کی مقبول ترین تصنیف ہے؟ تو یہ وحید الدین سلیم کی ہے۔ اکبر الہ آبادی کے بارے میں لکھا ہے کہ عود پنج سے پہلے سنجیدہ شاعری کرتے تھے کون؟ اکبر الہ آبادی۔ عود پنج نے اس تحریک کے خلاف رد عمل ظاہر کیا تو نے ذہنی و فکری افساد کے تحت علی گڑھ تحریک کے خلاف سفارہ ہو گئے تو کون؟ اکبر الہ آبادی۔ اور اکبر الہ آبادی کی سیاسی شاعری میں ایک کردار جو بار بار اپنی جھلک دکھاتا ہے وہ کون ہے؟ گاندھی۔ اچھا جی، نیکسٹ آ گیا آپ کا اردو کی اولین فکری تحریک کون سی تھی؟ تو یہ علی گڑھ تحریک تھی۔ زبان اردو کی پیدائش کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ تو یہ محمد حسین آزاد نے پیش کیا۔ اچھا، اب پنجاب اور اردو اس کا مطلب تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ لاہور میں گورنمنٹ کالج کا قیام عمل میں آیا تو کسے کالج کا پہلا پرنسپل مقرر کیا گیا؟ تو ڈاکٹر لائٹز کو۔ اور انجمن پنجاب نے مختلف مضامین پر کا سلسلہ جاری کیا، یعنی ہفتہ وار مباحثوں کا سلسلہ جاری کیا۔ ہندوستان میں مجلسی تنقید کی اولین روایت کو کس نے فروغ دیا؟ انجمن پنجاب نے۔ اور انجمن پنجاب کے زیر اہتمام 1874 اور 75 کے دوران کون سے حال میں مشاعرہ منعقد کیا گیا؟ تو یہ سکشا سبھا حال میں۔ اور نیکسٹ آپ کا رسالہ انجمن پنجاب کے شمارہ بابت جولائی 1867 میں مصر رام داس کابل کی کون سی نظم شائع ہوئی؟ تو یہ ہولی۔ اور آغا محمد باقر کی تحقیق کے مطابق انجمن پنجاب کے زیر اہتمام نئی شاعری کے کتنے مشاعرے منعقد ہوئے؟ 10۔ اور خالی جگہ کا فروغ انجمن پنجاب کا غالب پہلو ہے تو یہ اردو نظم کا۔ لاہور میں رومانی تحریک کو کس نے فروغ دیا؟ محمد حسین آزاد نے۔ دہلی میں رومانی تحریک کو کس نے فروغ دیا؟ تو یہ میر ناصر علی نے۔ لکھنؤ میں رومانی تحریک کو کس نے فروغ دیا؟ تو یہ عبدالحلیم نے۔ تو یہاں تک یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور ان ٹچ رہیں۔ مزید بھی اس پر ویڈیوز موجود ہیں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔